آ چکی تھی۔ وہ شاویز شاہ کی ملکیت تھی۔ کوئی کیسے شاویز شاہ کی ملکیت کو چھو سکتا تھا؟ وہ کیسے چھونے دے سکتی تھی؟ اس کی بیوی تھی، شاویز شاہ کی بیوی، وہ کیسے بھول گئی؟ شاویز شاہ کا چہرہ، حیا کے نرم و گداز بدن اور اس کی بے پناہ خوبصورتی کو دیکھ کر نرم پڑا تھا، مگر اس کی آج کی حرکت یاد کر کے چہرہ پل میں کرختگی میں بدلا۔ اس نے حیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ کٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے کے ساتھ آ لگی تھی۔ حیا نے سسکی لیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو زور سے میچا تھا۔ شاویز شاہ نے حیا کے بالوں کو اپنی مٹھی میں لے کر جھٹکے سے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ اس کے گردن پر بھلے دل پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے۔ شدت اتنی کی تھی کہ حیا کی چیخیں نکل گئیں، جس پر شاویز نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا۔ حیا کی درد کی شدت سے آنکھیں باہر آنے کو تیار تھیں۔ شاویز نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو اس کی گردن پر خطرناک حد تک گہرا نشان پڑ چکا تھا۔ حیا کے درد اور خوف سے اعصاب سلب ہو چکے تھے۔ شاویز اسے چھوڑتا ہوا کمرے سے ملحقہ بالکونی میں آ گیا اور سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبائی۔ اب وہ سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ حیا اوندے منہ گر کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ رات دونوں پر ہی بھاری تھی۔ نفرت کی آگ میں جلنا آسان نہیں تھا۔ ایک نے آنسوؤں کی صورت میں رات گزارنی تھی، دوسرے نے وہی نفرت سے خود کو سلگا کر رات گزارنی تھی۔ جازم شاہ کو رات نیند ٹھیک سے نہیں آئی تھی، اس لیے وہ آج واک پر نکل آیا تھا۔ دسمبر مڈ چل رہا تھا، سردی کی شدت عروج پر تھی۔ ہلکی ہلکی دھند پڑ رہی تھی جو موسم کو زیادہ حسین اور غضبناک بنا رہی تھی۔ جازم شاہ ٹریک سوٹ پہنے ہاتھوں کے آپس میں رگڑتا کافی تیزی سے واک کر رہا تھا۔ یہ بہت پوش ایریا تھا۔ بہت بڑی بڑی سڑکیں، ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بہت بڑے بڑے بنگلے بنے تھے۔ گھنے درخت، خوبصورت ٹریک، بڑے بڑے پارکس بھی اس ایریا میں تھے۔ یہاں پر بہت بڑے بڑے امبراء رہتے تھے۔ جازم شاہ نے اب تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شروع سے ہی خود کی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کا کثرتی بدن، ورزش، یوگا، واک اور جم کا کمال تھا، لیکن آج کل وہ واک رات میں کرتا تھا۔ جازم شاہ تھوڑی دور فاصلے پر یکدم رکا تھا۔ ہیزل پنک کلر کے گرم فلفی سے ڈریس میں ملبوس تھی، شارٹ زپر جیکٹ کے ساتھ پنک ٹائٹس پہن رکھی تھی، بالوں کی اونچی سی پونی بنا رکھی تھی۔ اپنے کتے کا پٹا ہاتھ میں پکڑے اس سے تھوڑے فاصلے پر واک کر رہی تھی۔ اس کی گلابی رنگت اس ٹائم سرخ ہو رہی تھی، اس کی چھوٹی سی ناک بھی شدید سرخ پڑ رہی تھی۔ جازم اس کے اتنے سردی میں واک کرنے پر حیران ہوا تھا، کیونکہ اس وقت یہاں پر کوئی عورت تو دور کی بات مرد بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے لوگ بہت کم واک کرتے تھے۔ جازم اب ہیزل کے بالکل پیچھے آہستگی سے چل رہا تھا۔ کوکو، تمہیں پتہ ہے میں نے حیا کو رات کتنا مس کیا، لیکن وہ ہٹلر اسے لے گیا۔ صحیح نام رکھا تھا حیا نے اس کا، ہٹلر۔ وہ تو ہٹلر ہے ہی، اس کا بھائی تو اس سے بھی بڑا جلاد ہے۔ کیا کہہ رہا تھا کل مجھے کہ میں جلاد ہوں؟ کیا تھوڑ جلاد کیسے ہوتے ہیں؟ ہیزل نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی تھی۔ جازم اس سے تھوڑے فاصلے پر ہوڈی پہنے ہوئے واک کر رہا تھا۔ جازم کو اس کا ایک سائڈ سے چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی، ویسے بھی وہ ایسے ہی تھی، اپنی دنیا میں رہنے والی۔ آس پاس کیا ہو رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کی اس عادت سے جازم اچھا خاصا چڑھتا تھا۔ ایک نمبر کا ظالم اور اکھڑ اور بدمزاج انسان ہے۔ میں یہ رخصتی اپنے بھائی کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو میں کون سا یہ رخصتی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ ہیزل نے اپنے خوبصورت اور کیوٹ سے نکوش پگاڑ کر جازم کی نقل اتاری تھی۔ جازم اس کی باتیں سنتا حیران ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے یہ زبان کہاں چلی جاتی ہے؟ میرا بس چلے نہ اس جلاد کو دو چار لگا دوں، بلکہ اس کی فراٹے چلتی زبان کو ہی کاٹ ڈالوں۔ پیچھے چلتا ہوا جازم اپنی بیوی کے منہ سے
اپنے بارے میں اتنے اچھے القابات سنتا اش اش کر اٹھا تھا۔ بڑا اکڑتا ہے اپنے چہرے پر، اپنی پرسنالٹی پر۔ اللہ اللہ، اب اتنا بھی چارمنگ نہیں ہے۔ ہماری ترکی میں آ کر دیکھیں کتنے دلکش مرد ہوتے ہیں۔ جازم کو ہیزل کی ساری باتوں میں یہ بات اچھی خاصی تپا گئی تھی۔ کوکو، میرا تو دل کرتا ہے اس کا منہ نوچ لوں۔ ہیزل نے کوکو کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس اینگل میں بنایا تھا جیسے اس کے سامنے جازم شاہ ہے اور وہ اس کا منہ نوچ رہی ہے۔ تم دیکھنا کوکو، رخصتی کے بعد سوتے میں تکیے سے میں اس کا گلا گھونٹ دوں گی۔ اسے تو تب پتہ چلے گا جب جہنم میں اس کی آنکھ کھلے گی۔ ہیزل کی اتنی گہر افشانیاں اور اس کے اپنے متعلق اتنے نئے خیالات سن کر جازم شاہ غش کھانے کو تھا۔ یہ دیکھو کوکو، اس نے میری کلائی بھی زخمی کر ڈالی۔ بہت ظالم انسان ہے۔ ہیزل نے اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے ذرا سا رخ اپنے کتے کی طرف کرتے اسے اپنی کلائی دکھائی دی جس پر ایک سرخ لکیر ابری ہوئی تھی۔ جازم نے اس کی آنکھوں کی سطح پر نمی ابھرتے دیکھ لی تھی۔ جازم نے اس کی آنکھوں کی نمی پر اپنے لب بری طرح بھینچے تھے۔ ہیزل اپنے کوکو کے ساتھ باتیں کرتی کافی آگے چلی گئی تھی۔ جازم وہیں پر رک گیا تھا۔ اب ہیزل کی آنکھوں کی نمی اسے ڈسٹرب کر گئی تھی یا پھر ہیزل کی باتیں، مگر اس کے قدموں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر آگے کا منظر دیکھتے ہی وہ جلدی سے ہیزل کی طرف بڑھا۔ دو لڑکے ہیزل کو روکے کھڑے تھے، اسے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہیزل انہیں اگنور کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ دونوں لڑکے اس کی بیگ کو گھورتے اس پر بہت برے ریمارکس پاس کرتے ہنس رہے تھے۔ جازم کے خون میں فشار بلند ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے ان لڑکوں کی طرف بڑھا۔ ان لڑکوں کے قریب پہنچ کر ان کو پیچھے سے جیکٹ پہ ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتے جازم نے پوری قوت سے ان کے سروں کو ایک درخت سے ٹکرا دیا۔ جازم نے اتنی زور سے ان کے سر درخت سے ٹکرائے تھے کہ ان کے ماتھے سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے نیچے لیٹے چیخ رہے تھے۔ جازم کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ جازم نے اب ان پر اپنی ٹانگوں سے بے دریغ وار کیے تھے۔ جازم انہیں پہچان گیا تھا۔ ان میں سے ایک کمشنر کا بیٹا تھا اور ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں ینگ سے ٹین ایج لڑکے تھے۔ جازم جیسے باڈی بلڈر کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور جازم نے انہیں موقع بھی نہیں دیا تھا۔ ہیزل کے پاس ہی کھڑا دیکھ کر جازم کے پورے بدن میں آگ بھڑکی تھی، اور وہ جس طرح کے ریمارکس دے رہے تھے وہ سن کر جازم اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ جازم نے کچھ ہی منٹوں میں ان کا بد سے بدتر حال کر دیا تھا۔ جازم انہیں چھوڑتا ہیزل کی طرف بڑھا جو ابھی بھی اپنے کتے سے باتیں کرتی ہوئی واک کر رہی تھی۔ جازم کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ یقیناً یہ لڑکے ہیزل کو آگے پیچھے بھی پریشان کرتے ہوں گے، ورنہ اتنی صبح سردی میں ان کا یہاں کیا کام؟ اور ہیزل روز منہ اٹھا کر واک کرنے آ جاتی ہے۔ وہ اس کے متعلق اسے بتا سکتی تھی اگر وہ اسے کوئی نقصان پہنچا دیتے۔ جازم کا غصہ سوا نیزے پر تھا۔ وہ بھاگتا ہوا ہیزل تک پہنچا تھا جو اپنی ہی دھیان میں چل رہی تھی۔ رکو، جازم نے سرد آواز میں ہیزل کو پکارا۔ جازم شاہ کی آواز پر ہیزل کا رنگ فک ہوا تھا۔ ہیزل نے گردن ترچھی کر کے ذرا سا رخ موڑ کر جازم کو دیکھا۔ جازم کا سرخ تنا ہوا چہرہ دیکھ کر ہیزل کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ ہیزل نے اپنی نیلی بڑی بڑی آنکھیں جھپکی تھیں اور دوسرے ہی پل ہیزل نے سر پر دوڑ لگا دی تھی۔ جازم نے حیرانگی سے اسے یوں پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے دیکھا۔ جازم جبڑے بھینچتا ہوا ہیزل کے پیچھے بھاگا تھا، مگر ہیزل کی پھرتی دیکھ کر وہ بے یقین ہوا۔ جازم جو سپورٹس کا چیمپئن رہا تھا، کالج یونیورسٹی میں ہر کھیل میں آگے رہا تھا، اس سے تیز کوئی نہیں بھاگ سکتا تھا، مگر آج اپنے سامنے ایک نازک اندام لڑکی کو یوں بھاگتے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ جازم نے اپنی سپیڈ تیز کی۔
ہیزل نے بھاگتے ہوئے مڑ کر جازم کو دیکھا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر ہیزل نے اور سپیڈ پکڑی تھی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے شاہ مینشن کا گیٹ کراس کر گئی تھی۔ اس کے اندر جانے کے بعد جازم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی تھی۔ ابھی وہ جس طرح اسے مارنے کے پلانز بنا رہی تھی، جازم کو خود پر ترس آ رہا تھا، مگر اب جازم کو ہیزل پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا گیٹ کے اندر داخل ہوتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ حیا کی آنکھ کھلی تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ رات کو روتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایک ہی جست میں اٹھ کر بیٹھی۔ گزری رات کا ایک ایک لمحہ اس کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں، اسے شاویز کہیں نظر نہ آیا۔ دروازہ کھلنے پر حیا نے پلٹ کر دروازے کی طرف نگاہ کی۔ شاویز اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ اسے پہنو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ حیا کی طرف بڑھایا۔ حیا نے جلدی سے وہ شاپنگ بیگ اس کے ہاتھ سے لیا اور واش روم چلی گئی۔ یہ اس نے بہت عجلت میں کیا تھا۔ رات کے بعد وہ اس سے کافی ڈر گئی تھی۔ اس کی شدتوں سے ہمیشہ اس کی جان چاہتی تھی۔ وہ واقعی میں اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شاویز صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ حیا شاور لے کر نیوی بلو کلر کے ڈریس میں باہر آئی تھی۔ نیوی بلو کلر کے ڈریس میں اور بھیگی زلفوں میں غضب کی حسین لگ رہی تھی۔ شاویز کی نظریں اس کے نوخیز سراپے میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ نیلے رنگ میں سفید رنگت دمک رہی تھی۔ دوپٹہ اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ شاویز اسے دیکھ کر کچھ پل کے لیے گنگ رہ گیا تھا۔ شاویز اسے بے خودی میں تکے جا رہا تھا۔ شاویز کے سینے میں دھڑکتا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ انگلیوں میں دبے ہوئے سگریٹ نے شاویز کی انگلیوں کے پوروں کو جلایا تو شاویز ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ شاویز نے اپنی نظریں پھیرتے ہوئے اپنا دھیان حیا کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، اس کا بدن اس سے کہیں زیادہ دلکش اور خوبصورت تھا۔ شاویز کی نظریں پھر حیا پر اٹھتی اس کے حسین چہرے سے ہوتی اس کے بدن کے دلکش نشیب و فراز میں الجھ گئیں۔ شاویز ٹرانس کی کیفیت میں حیا کی طرف بڑھا۔ حیا نے شاویز کی تپش زدہ نظریں اپنے وجود کے آر پر محسوس کر لی تھیں۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ کے آگے کھڑے کب سے خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر شاویز کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر حیا کو اپنا دل کانوں میں بجتا دکھائی دینے لگا۔ حیا نے خوف اور گھبراہٹ میں اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھائے تھے۔ یکدم حیا کا پاؤں اپنے ہی دوپٹے میں الجھا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، شاویز نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حیا اس کے سینے کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ شاویز کی دل کی دھڑکن اسے اپنے سینے میں محسوس ہو رہی تھی۔ جس طرح وہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے تھا، حیا کا رنگ شرم سے زیادہ خفت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں سے شاویز کو خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی۔ شاویز نے اس کی کمر پر اپنے آہنی ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے حیا کی کمر پر بہت زور سے دباؤ ڈالا تھا۔ حیا مزید اس کے چوڑے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ حیا نے بے بسی سے شاویز کو دیکھا۔ شاویز نے حیا کا دوپٹہ نرمی سے اس کے گلے سے نکالا اور اس نشان کو دیکھنے لگا جو رات اس نے دیا تھا۔ وہ جگہ خطرناک حد تک نیلی پڑ چکی تھی۔ شاویز اس نشان پر نرمی سے اب اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا۔ حیا نے سسکی لی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ شاویز کا لہجہ کافی نرمی لیے ہوئے تھا۔ حیا شاویز کی قربت میں لال سرخ ہو رہی تھی، گال بھاپ چھوڑنے لگے تھے۔ اس نے آنکھوں میں آئے پانی کو اندر ڈھیلتے ہوئے اپنی آنکھیں جھپکی تھی اور پھر گردن دائیں بائیں نفی میں ہلا گئی۔
اس کا تھا، بے شک دیا شاویز نے تھا، مگر اس کے سامنے اپنی درد کی تشہیر کر کے خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ مگر ایسا کرتے ہوئے بے انتہا معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاویز کا خود پر قابو پانا مشکل ہوا تھا۔ شاویز بے اختیاری میں اس کی گردن پر جھکا تھا اور اپنے دیے ہوئے نشان پر لب رکھے حیا اس کے لمس پر جی جان سے لرز گئی تھی۔ یہ لمس اسے رات سے زیادہ درد دے گیا تھا۔ حیا نے اس کی قربت میں بری طرح جھٹپٹاتے ہوئے اسے خود سے دور کیا۔ شاویز جو بے خودی میں اس کے قریب گیا تھا یکدم ہوش میں آیا، آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ شاویز ایک جھٹکے سے حیا سے دور ہوا۔ شاویز نے جھک کر حیا کا دوپٹہ نیچے سے اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالا اور اسے لیے کمرے سے باہر قدم رکھے۔ حیا کو لیے وہ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھا تھا۔ شاویز کی گاڑی کا رخ شاہ مینشن کی طرف تھا۔ گاڑی شاہ مینشن پر آ کر رکی۔ حیا جلدی سے دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے جانے من؟ شاویز نے دروازہ لاک کیا۔ شاویز حیا کے بہت قریب ہو کر اس پر جھکا تھا۔ حیا کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ اگر آئندہ مجھے تم بےہودہ لباس میں نظر آئی یا پھر تمہارے پاس کسی غیر کا سایہ بھی نظر آیا تو قسم کھاتا ہوں شاویز شاہ کی پسٹل سے نکلی ہوئی گولی کی حقدار ہوگی تم۔ شاویز نے غراتے ہوئے حیا کی کان کی لو کو اپنے دانتوں سے کاٹا تھا۔ حیا نے سسکی لی تھی۔ اب جاؤ اور میری بات کو یاد رکھنا۔ حیا تیزی سے اجلت بھرے انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ شاویز شاہ منشن کو ایک نظر دیکھتا ہوا زن سے اپنی گاڑی بگھا کر لے گیا۔ حیا نے وائٹ پینٹ پر گھٹنا تک آتی اسٹائلش سی شارٹ ریڈ فراک پہن رکھی تھی جس پر بلیک اور وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے ہارٹ بنے ہوئے تھے۔ گلے میں ریڈ مفلر ڈالے، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، ہونٹوں پر پنک لپسٹک لگا رکھی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی فائلز پکڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اسے آفس پہنچنا تھا اور وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کمپنی پہنچ کر جلدی سے اپنے آفس روم کی طرف بڑھی، مگر اپنی چیئر پر شاویز شاہ کو بیٹھا دیکھ کر حیا دروازے میں ہی رک گئی تھی۔ آؤ آؤ حیا شاہ، رک کیوں گئی؟ اندر آؤ۔ شاویز شاہ چیئر سے ٹیک لگائے کافی سکون سے بولا تھا، مگر اس کی آنکھیں کافی سرخ ہو رہی تھیں۔ حیا نے اندر داخل ہوتے ہی فائلز اپنی ٹیبل پر پٹکی تھی۔ تم میرے آفس میں کیا کر رہے ہو شاویز شاہ؟ حیا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے درستگی سے پوچھا۔ تمہارا آفس؟ اچھا مذاق ہے۔ شاویز کرسی کو ہلکا سا گھماتا ہوا ہنسا تھا۔ نکمے امپلائیز ہیں اس کمپنی کے، بابا جان نے کافی سر پر چڑھا رکھا ہے۔ خیر اب میں آ گیا ہوں، سب کو ان کی اوقات یاد دلا دوں گا۔ شاویز نے حیا کو اوپر سے نیچے تک دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں یہاں امپلائی نہیں ہوں، یہ میرا بھی آفس ہے۔ حیا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ورنہ جی تو کر رہا تھا ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر شاویز کے سر پر دے مارے، جو جب سے واپس آیا تھا اس کا خون چلا رہا تھا۔ یہ آفس تمہارا تھا مگر اب نہیں ہے۔ شاویز شاہ نے چیئر سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے آنکھیں جھپک کر حیا کو دیکھا۔ حیا اس کے الفاظ سے زیادہ اس کی مسکراہٹ پر تپ اٹھی تھی۔ کیا مطلب تمہارا اس بات سے؟ حیا نے بھی بظاہر مسکراتے ہوئے کہا۔ شاویز کو جتانا بھی تھا کہ وہ اس کی مسکراہٹ اور اس کی باتوں کو سیریس نہیں لیتی۔ مطلب کہ میں تمہیں فائر کرتا ہوں۔ شاویز نے سنجیدگی سے ٹرمینیشن لیٹر ٹیبل پر پھینکا تھا۔ حیا نے بے یقینی سے وہ ٹرمینیشن لیٹر اٹھا کر دیکھا۔ یہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم نے رات میرا ڈیزائن کیا ہوا نیکلس توڑ دیا اور اب مجھے ٹرمینیشن لیٹر دے رہے ہو؟ یہ اتھارٹی تمہارے پاس نہیں ہے۔ حیا یکدم چیخی تھی۔ شاویز کرسی سے اٹھ کر حیا کے قریب آیا تھا اور بہت قریب سے اس پر اپنی گہری نظر ڈالی۔ تمہاری اتنی دنوں کی محنت کو میں نے نہیں، رات تم نے خود ہی برباد کی۔
رات تم نے خود ہی برباد کر دیا، اس کمپنی کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی تم نے پہنچایا۔ کمپنی کا لیٹسٹ اور سب سے مہنگا ڈیزائن چوری ہو چکا ہے اور راتوں رات وہ مارکیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ یہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاویز نے حیا کی طرف ایک کیٹلاگ بڑھائی دی۔ اسی کا ڈیزائن کسی اور برانڈ سے کسی اور کمپنی نے لانچ کر دیا تھا۔ حیا کیٹلاگ ہاتھ میں پکڑی بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اور میں تمہیں فائر بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں۔ تمہیں فائر کرنے کی میرے پاس ٹھوس وجہ ہے۔ تمہارے حمایتی بابا جان بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ شاویز نے آخری لائن حیا کے قریب ہوتے ہوئے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولی تھی۔ شاویز کے لب اس کے چہرے پر جھولتی لٹ سے ٹکرائے تھے۔ حیا نے غصے سے اپنی لٹ اپنے کان کے پیچھے اڑسی۔ اور تم اتھارٹی کی بات کر رہی تھی تو میں تمہیں بتا دوں، یہ کمپنی اب صرف میری ہے۔ شاویز حیا کی لٹ اس کے کان کے پیچھے سے نکال کر اپنی انگلی پر لپیٹتے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، یہ مت بھولو کہ میں اس کمپنی میں 30% شیئرز کی مالک ہوں۔ حیا نے شاویز کو دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلا تھا۔ تمہارے شیئرز اس کمپنی میں 20% بھی نہیں ہیں۔ کیونکہ تم اس کمپنی کو کافی نقصان پہنچا چکے ہو اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے، اور یہ فضول سے ڈیزائن بنا بنا کر تم نے ہمارے برانڈ کو بھی کافی نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے تمہارے بچے کچھ شیئرز میں نے خرید لیے ہیں۔ شاویز سرخ آنکھوں سے حیا کو گھورتا ہوا بولا، شاویز تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ میں نے اس کمپنی کے لیے دن رات محنت کی ہے اور میرے ڈیزائن بیسٹ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ تمہیں ہی پرابلم ہوتی ہے میرے ڈیزائن سے۔ تم جلتے ہو میری کامیابی سے۔ تم نے ہمیشہ میرا مذاق اڑایا ہے۔ پہلے میری کم عمر کو لے کر تمہیں اعتراض ہوتا تھا، تم میری ڈیزائن ریجیکٹ کر دیتے تھے، اور اب جب کہ ان 2 سالوں میں تمہاری عمر کافی بڑھ چکی ہے، تم 18 سال سے جمپ کر کے 50 سال کے ہو چکے ہو، اب تمہارے پاس عمر کے ساتھ ساتھ کافی تجربہ بھی ہے، اب میرا اعتراض بالکل معنی نہیں رکھتا ہے نا؟ شاویز نے حیا کی بات کاٹتے ہوئے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ پلیز حیا، یہ فضول باتیں مت کرو میرے سامنے۔ میں تمہارے ڈیزائن اس لیے ریجیکٹ کرتا تھا، وہ اس قابل نہیں تھے۔ مجھے تمہاری کم عمر پر اعتراض نہیں تھا، تمہاری امیچورٹی پر اعتراض تھا، جو کہ تم نے رات اپنی بے وقوفی سے ثابت کر دیا ہے کہ تم آج بھی بے وقوف اور امیچور ہو۔ 2 سالوں میں 18 سے 20 سال کے ہو چکے ہوں، اس کے علاوہ کوئی خاص فرق نہیں آیا تم میں۔ شاویز طنزیہ انداز میں بولتا چیئر پر دوبارہ سے جا کر بیٹھ چکا تھا اور اب اطمینان سے گہری نظروں سے حیا کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ نکلو یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی اب نہیں دیکھنا چاہتا۔ شاویز حیا کو دیکھتے ہوئے غرایا تھا۔ شاویز کسی اور بات کا غصہ حیا پر اس صورت نکال رہا تھا۔ شاویز کی آنکھوں کی سرخی اس بات کی غماز تھی کہ وہ کتنا برداشت کر رہا ہے۔ میری شکل نہیں دیکھنی تو طلاق دو مجھے۔ طلاق کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں اپنے نکاح میں باندھ کر رکھا ہے مجھے؟ حیا نے سرخ چہرے کے ساتھ غصے سے کہا۔ اسے اس ٹائم شاویز شاہ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جس نے اس سے محبت تو شدت کی تھی مگر اسے عزت نہ دے سکا۔ شاویز حیا کی بات پر ٹیبل ہلکا سا بجاتا سر جھٹکتا مسکرا گیا تھا۔ طلاق تمہیں اس لیے نہیں دے رہا، اس لیے تمہیں اپنے ساتھ رشتے میں باندھ کر رکھا ہے تاکہ تم ادھر ادھر منہ مت مارو۔ اتنا خیال تو ہے مجھے تمہارا۔ میرے عزیز جان چچا کی بیٹی ہو، چچا جان کی بیٹی ہو تم۔ ان کی عزت کا خیال ان کا عزیز جان بھتیجا نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ شاویز نے مسکراتے ہوئے گہرا طنز کیا۔ بس شاویز شاہ، ایک لفظ اور نہیں ورنہ میں بھی بھول جاؤں گی تم کون ہو۔ حیا غصے سے چلائی۔ ورنہ کیا کرو گی تم؟ ہاں، بکواس بند کرو اپنی، آئندہ میرے سامنے چلانا مت۔ شاویز کرسی سے اٹھ کر حیا کے قریب آیا۔ کیوں؟ بکواس کرنے کا اور چلانے کا حق صرف تمہیں ہی ہے، حیا جواباً طنزیہ بولی۔ مسٹر شاویز شاہ، تم میرے شیئرز خرید کر سمجھ رہے ہو کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ ادا کیا ہے۔
منٹوں میں تمہاری کمپنی خرید سکتی ہوں۔ مہمت یلماز کو لگتا ہے تم بھول گئے ہو۔ حیا شاویز کی آنکھوں میں دیکھ کر تنزیہ مسکرائی تھی۔ شاویز حیا کی بات پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ ان 2 سالوں میں تو اتنی تم مجھے یاد نہیں آئی جتنا مہمت یلماز یاد آیا ہے۔ شاویز نے حیا کو کمر سے تھام کر خود کے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ شاویز دور رہو مجھ سے۔ حیا اس کی باہوں میں بری طرح مچلی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ شاویز سرخ آنکھوں کے ساتھ حیا کی کمر پر دباؤ ڈالتے ہوئے سرد انداز میں غرایا۔ حیا شاویز کے سوال اور اس کی آنکھوں میں لپکتے شعلے دیکھ کر گھبراتے ہوئے اپنی نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ شاویز یہاں کی گرم بھاپ جیسی سانسیں حیا کی آنکھوں پر بکھر رہی تھیں۔ بارش سلطان کے ساتھ آئی ہونا؟ شاویز نے اپنی انگلیاں کافی سختی سے اس کی کمر پر گاڑتے ہوئے حیا کی جھکی نظروں کو دیکھ کر دوبارہ سوال کیا۔ حیا شاویز کے سوال سے زیادہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جنون اور وحشت سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ اس بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر خاموشی سے اس کی باہوں میں نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اس کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور اسے بارش مل گیا تھا۔ وہی اسے ڈراپ کر گیا تھا اور شاویز نے شاید اسے دیکھ لیا تھا۔ جب تک میرے نکاح میں ہو، میری عزت ہو، تمہاری حرکتیں برداشت نہیں کروں گا۔ آئندہ مجھے بارش کے ساتھ نظر نہ آنا، ورنہ وہ حال کروں گا کہ آئینے میں اپنا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے 100 بار سوچو گے۔ شاویز نے پھولتی رگوں کے ساتھ بولتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار سے آزاد کیا تھا اور کمرے کا دروازہ زور سے مارتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔